$51 کا عطیہ، 12 سال قید کی سزا۔ امریکی شہریت رکھنے والی روسی رقاصہ جس کا عطیہ غداری تصور کیا گیا۔ تفصیل اس خبر کی کچھ یوں ہے کہ یوکرین کے حمایتی ایک خیراتی ادارے کو $51 عطیہ دینے پر روس کی ایک عدالت نے رقاصہ کیسینیا کیریلینا کو غداری کے جرم میں 12 برس کی قید کی سزا سنا دی۔ کیریلینیا کے پاس روس اور امریکہ دونوں ممالک کی شہریت ہے۔ انہیں خفیہ یا ان کیمرہ عدالتی کارروائی کے بعد گزشتہ ہفتے قصوروار قرار دیا گیا تھا۔ وہ طویل عرصے سے لاس اینجلس امریکہ میں رہائش پذیر رہیں اور انہیں 2021 میں امریکی شہریت مل گئی۔ وہ آج کل 2 ملکوں کی شہری تھیں، روس کی بھی اور امریکہ کی بھی۔ انہیں گزشتہ برس جنوری میں اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے امریکہ سے روس اپنے آبائی گھر آئی ہوئی تھیں۔ ان کا آبائی علاقہ بتایا جاتا ہے کہ یکاترینبرگ ماسکو سے کوئی 1600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ استغاثہ نے عدالت سے 15 برس قید کی سزا کی استدعا کی تھی۔ عدالت نے انہیں قصوروار قرار دیتے ہوئے 12 سال قید کے لیے جیل بھیج دیا۔ کیریلینا پر روس کی FSB سیکیورٹی سروس نے یوکرین کی ایک خیراتی تنظیم کے لیے فنڈ جمع کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ روسی سیکیورٹی سروس کے مطابق یہ خیراتی ادارہ یوکرین کی فوجی امداد کرتا ہے، فوجوں کو ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ یہ روسی سیکیورٹی سروس کی طرف سے کہا گیا ہے۔ کیریلینا کے وکیل میخائیل میشائلوف کا کہنا تھا کہ وہ اس سزا کے خلاف اپیل کریں گے۔ خیراتی تنظیم ریزم فار یوکرین کا رواں برس کے آغاز پر کہنا تھا کہ وہ کیریلینا کی گرفتاری کی خبر سن کر خفا ہیں اور اس تنظیم نے اس بات کی بھی تردید کی کہ اس نے فوجی مقاصد کے لیے اس رقم کو استعمال کیا۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ اسے امریکہ سے فنڈز ملتے ہیں جسے وہ خیراتی کاموں اور آفات میں استعمال میں لاتی ہے۔ کیریلینا پر جون میں اسی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا تھا جس میں وال سٹریٹ جرنل کے رپورٹر ایون گریشکووچ پر مقدمہ چلایا گیا تھا، جنہیں جاسوسی کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا تھا۔ لیکن اس ماہ کے آغاز میں امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے 7 قیدیوں کے تبادلے کے بعد روس نے انہیں رہا کر دیا تھا۔ گزشتہ سال روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے تھے جس میں غداری کے جرم میں زیادہ سے زیادہ قید کی سزا کو 20 سال سے بڑھا کر عمر قید کر دیا گیا تھا۔ کیریلینا کے بوائے فرینڈ باکسر کرس وان ہیرڈن نے کہا کہ انہیں امریکی محکمہ خارجہ سے شدید گلہ ہے۔ انہوں نے CBS نیوز کو بتایا کہ مجھے آج صبح سویرے یہ خبر سننے کو ملی۔ وان ہیڈن نے کہا کہ ان کی رائے میں کیریلینا کو کسی قیمت پر روس واپس نہیں جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج ہم کیریلینا کو غلط طور پر حراست میں لیا گیا قرار دے سکتے ہیں تاکہ جب قیدیوں کا اگلا تبادلہ ہوتا ہے تو پھر ایسے میں ان کا نام بھی اس کا حصہ ہو۔ واضح رہے کہ اگر امریکہ کسی شخص کو غلط طریقے سے حراست میں لیا گیا قرار دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے سیاسی یرغمال سمجھتا ہے اور ان کی آزادی کو محفوظ بنانے کے لیے مذاکرات بہت ضروری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ قیدیوں کے تبادلے میں 2 قیدی ایسے بھی تھے جنہیں غلط طور پر حراست میں لیا گیا قرار نہیں دیا گیا تھا اور وہ بھی رہا کیے گئے، تو پھر ایسے میں کیریلینا کی رہائی ممکن کیوں نہیں ہو سکتی؟ حال ہی میں روس اور مغربی ممالک کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں 24 افراد کو رہا کیا گیا تھا۔ انسانی حقوق کی کارکنوں کے مطابق گزشتہ سال ریکارڈ تعداد میں غداری کے مقدمات بنائے گئے تھے۔ جولائی میں دوہری شہریت کے حامل نوجوان کیون لوک کو غداری کے الزام میں 4 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہ ان 16 مردوں اور عورتوں میں ایک تھے جنہیں روس نے مغرب کے 7 قیدیوں کے تبادلے کے تحت رہا کیا۔ کیریلینا کیسینا اپنی گرفتاری سے قبل بیورلی ہلز کے ایک ہوٹل میں کام کر رہی تھی اور اپنے والدین اور اپنی معمر دادی کو دیکھنے کے لیے یکاترینبرگ گئی تھی۔ وان ہرڈن نے BBC کو بتایا کہ میں دھاڑے مار کر رونا چاہتا ہوں مگر میں جانتا ہوں کہ مجھے مضبوط رہنا ہے اور اس ناانصافی کا مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیریلینا کی قید کے بعد ان کی صحت کے بارے میں
فکر مند ہیں، وہ بہت نرم دل انسان ہیں اور مجھے ان کی بے حد فکر ہے۔ ظاہر ہے کہ کیرولینا ہمدرد تھیں، نرم دل تھیں، اسی لیے تو انہوں نے ایک خیراتی ادارے کو اپنی طرف سے خیراتی ادارہ سمجھتے ہوئے $51 عطیہ کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی ہیں لیکن وہ مضبوط ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لڑائی یہیں ختم نہیں ہوتی، لڑائی اب انہیں امریکی سرزمین پر واپس لانے کی ہے۔ ہماری واحد امید امریکی حکومت ہے اور امریکی حکومت ان کا تبادلہ ان لوگوں کے ساتھ کر سکتی ہے جن کے بارے میں امریکہ کا موقف ہے کہ ان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کو امریکہ کی طرف سے نام دیا گیا ہے غلط طریقے سے حراست میں لیا گیا شخص۔ اگر کسی کو ایسا شخص قرار دے دیا جاتا ہے تو امریکہ اس کا قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیتا ہے۔ روسی شہری روس میں پکڑا گیا، امریکی شہریت بھی اس کی تھی، کیرولینا۔ تو دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس کو اپنے ہاں واپس لے جاتا ہے یا پھر اس کو 12 سال قید بھگتنا پڑے گی۔ بہرحال یہ سبق ضرور ہے کہ اگر آپ کسی خیراتی ادارے کو بھی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کر، دیکھ بھال کر کہ کیا وہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث تو نہیں ہے جس میں آپ کا پیسہ غلط طور پر استعمال ہو سکتا ہے اور آپ کو بھی پھر غلط بندہ قرار دے کر سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ صرف روسی شہریوں کے لیے نہیں، ہر کسی ملک کے شہریوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔